بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں میں سے سب سے جو قیمتی اور سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی ہے، ہدایت کی۔ ایمان سے بڑی نعمت کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں۔ جو شخص ایمان پر زندگی گزارتا ہے، اعمال پر زندگی گزارتا ہے دوستو، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ جو شخص ایمان کے بغیر زندگی گزارتا ہے اور اعمال کے بغیر زندگی گزارتا ہے دوستو، اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں بھی ناکام کر دیں گے، مرنے کے بعد جو اصل زندگی آنے والی اس میں بھی ناکام کر دیں گے دوستو۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے۔ جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی اعمال مضبوط ہوں گے، جتنے ایمان میں کمزوری ہوگی اتنے ہی اعمال میں کمزوری ہوگی۔ فرمایا انسان کا جسم ایک مشین کی مانند ہے اور 24 گھنٹے اس کی زندگی سے اس کے بدن کے جو اعضاء ہیں ان میں سے اعمال نکلتے رہتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے، اس کے پاؤں سے اور اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے کانوں سے، اس کے دل و دماغ سے 24 گھنٹے اعمال نکلتے رہتے ہیں دوستو۔ اگر وہ شخص ایمان والا ہے، اعمال والا ہے، اس کے جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ اللہ کو راضی کرنے والے نکلیں گے۔ اس کی آنکھ بھی حرام سے بچے گی دوستو، اس کے زبان جھوٹ بولنے سے بچے گی، کان حرام سننے سے بچیں گے، دل و دماغ غلط سوچنے سے بچیں گے، اور ہاتھوں کا لین دین اس کا ٹھیک ہوگا، پاؤں کا چلنا ٹھیک ہوگا۔ گویا 24 گھنٹے میں اس کی زندگی سے جو اعمال نکلیں گے وہ اللہ کو راضی کرنے والے نکلیں گے دوستو۔ اگر شخص کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، ایمان کے بجائے دنیا بسی ہوئی ہے، صبح سے لے کر شام تک دنیا کے بارے میں سوچتا ہے دوستو، کیسے میں ساری دنیا حاصل کروں، دنیا کو آگے رکھتا ہے اور آخرت کو پیچھے رکھتا ہے دوستو، اس کے جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے نکلیں گے دوستو۔ وہ نہ دیکھے گا جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے دوستو، اپنی من چاہے زندگی گزارے گا وہ، اور اس کی آنکھ بھی حرام دیکھے گی اور کان بھی حرام سنیں گے، دل و دماغ بھی غلط سوچیں گے، اس کا پاؤں بھی چلنا دوستو درست نہیں ہوگا، ہاتھوں کا لین دین درست نہیں ہے، تو جو اعمال کرے گا اللہ کو ناراض کرنے والا کرے گا دوستو۔ تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے دوستو۔ ایمان ایسے جیسے موبائل کے اندر بیٹری ہے اور گاڑی کے اندر پٹرول ہے، جتنا پٹرول ہوگا گاڑی میں اتنا چلے گی، اور جتنا موبائل کے اندر بیٹری اتنا موبائل چلے گا۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا جو ہے وہ اعمال کرے گا، جتنے ایمان کے اندر کمزوری آئے گی اتنے اعمال کی دوستو کمزوری آئے گی، اور جتنا اعمال میں کمزوری آئے گی دوستو اتنے حالات اس کے خراب ہوں گے۔ آسمان سے جو حالات اتریں گے وہ اللہ دوستو اس کو پریشان کرنے والے ہوں گے، اور جتنا ایمان و اعمال میں کمزوری ہوگی آخرت میں اس کا اس قدر نقصان ہوگا، اور جتنا ایمان مضبوط، اعمال مضبوط دوستو، وہ اس کو دنیا میں بھی کام دے گا، مرنے کے بعد بھی کام دے گا دوستو۔ مرنے کے بعد ایک سے ایک بڑی گھاٹی ہے دوستو، قبر ایک گھاٹی ہے، موت کی سختی ایک گھاٹی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا اور حساب کتاب دینا ایک گھاٹی ہے، اور دوستو پل صراط ایک گھاٹی ہے۔ ان سب گھاٹیوں میں جو کام آنے والی چیز ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، وہ صرف اور صرف ایمان ہے اور اعمال۔ ایمان و اعمال کا سرمایہ ہوگا دوستو تو اللہ جل شانہ ان گھاٹیوں سے پار کروائیں گے۔ اگر ایمان و اعمال کا سرمایہ نہیں لے کر گئے دنیا سے دوستو پھر ان گھاٹیوں سے گزرنا ناممکن ہے دوستو۔ موت کی سختی سے نہیں بچ سکتا، قبر کے عذاب سے نہیں بچے گا دوستو۔ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا حساب کتاب کے وقت دوستو اس میں دقت اٹھانا پڑے گی، ایسے دوستو پل صراط پر سے گزرے گا تو کٹ کر جہنم میں گرے گا دوستو۔ تو کتنا ضروری ہے ایمان بنانا اس دنیا۔ ایمان بنانے کی جو جگہ ہے وہ دنیا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ بن کر باہر آتا ہے دوستو، اگر اس میں کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے دوستو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے اس کمی پیشی کو دور نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک بچہ اندھا آتا ہے
تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے اس کو آنکھ ہی نہیں دے سکتے، اور ایک بچہ اگر بہرا آتا ہے ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے اس کو کان نہیں دے سکتے۔ ایسے دوستو دنیا سے جو شخص اعمال لے کر چلا گیا، ایمان جو لے کر چلا گیا، وہی اس کا کل سرمایہ ہے۔ مرنے کے بعد اول تو وہ اعمال کر نہیں سکے گا، اگر کر بھی لے سبحان اللہ الحمدللہ منہ سے نکال بھی لے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، دنیا دار العمل ہے، دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ بدلے کی جگہ ہے، آخرت میں بدلہ ملے گا، جو دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ دوستو جتنا ایمان قیمتی ہے دوستو اسی طرح دوستو ایمان جو ہے بنانے کی ایک محنت ہے۔ ہاں، جیسے دنیا کے سارے کام جو ہے وہ محنت مانگتے ہیں، ایسے ایمان بھی دوستو محنت مانگتا ہے۔ باقی ساری محنتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، کھیتی باڑی کی محنت ہمیں سمجھ آتی ہے، دکان کی محنت ہمیں سمجھ آتی ہے، کارخانے کی محنت ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ کرنے بھی چاہیے دوستو، ہاں ضروری ہیں۔ کھیتی باڑی میں اس کو محنت کرتے ہیں، غلہ نظر آتا ہے، غلہ ملتا ہے دوستو، دکان پہ محنت کرتے ہیں، 2-4 پیسے ہاتھ آتے ہیں، کارخانے میں محنت کرتے ہیں، جو چیزیں بنتی ہیں دوستو، اور جسے ایمان پر محنت کریں گے دوستو، دین پر محنت کریں گے، اس سے ایمان زندگی میں آئے گا۔ ہاں، یہ قدرت کا اصول ہے، کوئی کام بغیر سیکھے آتا نہیں، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا دین اور اتنا بڑا ایمان ہم سب کی زندگیوں میں بغیر محنت کے آ جائے دوستو، یہ ناممکن ہے، یہ ہماری ضرورت ہے اور ذمہ داری بھی ہے دوستو۔ ہاں، اس کے بغیر دوستو ہمیں کامیابی ملنی نہیں، ایمان کے بغیر۔ جو کامیابی سمجھتے ہیں دوستو دھوکے والی زندگی گزار رہے ہیں، کہ ایمان کے بغیر مال میں کامیابی سمجھتے ہیں، چیزوں میں کامیابی سمجھتے ہیں دوستو، دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایمان کے بغیر اگر دولت میں کامیابی ہے، لشکروں اور چیزوں میں کامیابی اللہ نے رکھی ہوتی دوستو، پھر فرعون کامیاب ہوتے، شداد اور قارون جیسے لوگ کامیاب ہوتے دوستو۔ ہر زمانے میں اللہ جل شانہ نے انہی لوگوں کو کامیاب کیا جنہوں نے ایمان پر زندگی گزاری، اعمال پر زندگی گزاری، اور ہر دور میں اللہ جل شانہ نے انہی لوگوں کو ناکام کیا جو ایمان کے بغیر چلے گئے، اعمال کے بغیر چلے گئے۔ میں عرض کر رہا تھا ایمان بنانے کی محنت، ایمان بنانے کے راستے، 4 راستے علماء کرام فرماتے ہیں ایمان بنانے کے، نوٹ کر لیجیے، بہت ہی ضروری ہے دوستو۔ اگر ان 4 راستوں کو صحیح استعمال کریں گے دوستو، پھر ان راستوں سے دوستو ہمیں ہمارا ایمان جو ہے ہمارے دل کے اندر داخل ہے۔ خدا نہ خواستہ ان 4 راستوں کو ہم نے غلط استعمال کیا دوستو، دل میں ایمان کے بجائے دنیا بس جائے گی، پھر ہمارا ہر کام دنیا کو سامنے رکھ کر ہوگا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، نہ جائز دیکھیں گے، نہ ناجائز دیکھیں گے، نہ حلال کو دیکھیں گے، نہ حرام کو دیکھیں گے، اپنی مرضی سے اپنی من چاہے زندگی گزاریں گے۔ وہ 4 راستے کیا ہیں؟ آنکھ سے دیکھنا ایک راستہ، کان سے سننا ایک راستہ ہے، زبان کا بول ایک راستہ ہے، دماغ کی سوچ ایک راستہ۔ اگر یہ 4 راستے صحیح استعمال ہوتے ہیں دوستو، ان 4 راستوں کے ذریعے سے ہمارے دل میں ایمان بسے گا۔ مثلا زبان سے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، جنت کے حوال بیان کرتا ہے، جنت کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے، جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں کے عذابات کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی موت کا یاد کرتا ہے دوستو، اس کے بول سے دوستو اس کا ایمان بنے گا، اور کانوں سے یہی چیزیں سنے گا دوستو، اللہ کی بڑائی کو سننا، جنت کے تذکروں کو سننا، جہنم کے تذکرے کو سننا، موت کے بعد زندگی آنے والی اس کو سننا، ہر وقت یہ خیال رہے گا دوستو، اس کے ذریعے سے اس کے دل میں ایمان بسے گا، ایمان آئے گا تو اعمال آئے گا۔ ایسے دوستو دماغ کی سوچ کو سے استعمال کرنا، ہر وقت آخرت کے بارے میں سوچنا دوستو، غلط بات کو کبھی ذہن میں نہ لے کے آنا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ لے کے آنا۔ ایسے دوستو 3 راستے ہو گئے، آنکھ، کان، دماغ اور زبان، 4 راستے۔ یہ 4 راستے اگر صحیح استعمال ہوں گے آخرت کو بولنے میں، آخرت کو سننے میں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھنے میں،
اور دماغ کی سوچ صحیح استعمال ہوگی دوستو، اس کے ذریعے سے ایمان دل میں آئے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ 4 راستے غلط استعمال ہوتے ہیں دوستو، زبان کا بول درست نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے دوستو، اور دوسری برائیاں زبان سے نکالتا ہے، آنکھ حرام دیکھتی ہے، کان حرام سنتے ہیں، اور دل و دماغ غلط سوچتے ہیں دوستو، اس کے ذریعے سے دل میں ایمان کے بجائے دنیا بسے، اور جب دنیا آئے گی دوستو پھر وہ حلال حرام کو نہیں دیکھے، پھر آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارے۔ میرے بھائیو دوستو، بہت ہی ضروری ہے ایمان کو بنانا، ہمارے کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے ایمان کو بنانا دوستو، بیوی بچے کو پالنے سے زیادہ ضروری ہے ایمان کو بنانا دوستو، کیونکہ آخرت بنے گی ایمان سے۔ بھائی دوستو، ان 4 راستوں پر محنت کریں، یہ 4 راستے کو صحیح استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے ایمان بنے گا آپ کا اور میرا، جو بھی عمل کرے گا مرد ہو یا عورت، پھر اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کرے گا، پھر اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا، ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، نیکیوں کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان، ایمان، ایمان۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھیجا اس ایمان کی محنت کے لیے، باقی دنیا کی کوئی محنت لے کر انبیاء کرام نہیں آئے، صرف ایمان کی محنت کو لے کر دنیا امت کو سمجھانے آئے، ہر نبی جو ہے امت کو سمجھانے آئے، ایمان کی محنت کرنے آئے، آخرت کو بیان کرنے آیا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے۔ جتنے لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے نبیوں کو بات کی مانا، اور جتنے لوگ ناکام ہوئے ہیں انہوں نے نبیوں کی بات کو انکار کیا دوستو۔ اللہ کا آج بھی وہی معیار ہے، جو اپنی زندگی کو ایمان پر گزارے گا، اعمال پر گزارے گا، اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے مرنے کے بعد دوستو۔ موت تک ٹائم ہے آپ کے پاس، میرے پاس، کہ ہم اپنے ایمان کو بنا لیں۔ موت کا پتہ کوئی نہیں، کہتے ہیں جب تک سانس ہے تو چانس، سانس ختم تو چانس نہیں۔ دنیا دھوکہ بھی اور موقع بھی، وقت سے پہلے فائدہ ہوگا دوستو۔ یہ نہ ہو کہ جب موت آئے تو خالی ہاتھ دنیا سے پھر آخرت میں پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں، اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا دوستو، ہائے افسوس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جو کر رہا ہے ابھی کر لو دوستو، ابھی آج توبہ کرو، استغفار کرو اور ایمان کی محنت کرو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں انقلاب آئے گا، انقلاب۔ سب کریں گے دوست انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔